سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحد لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی ہمسر ہے۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، فخر موجودات، مقصود کائنات، خاتم الانبیاء، سید رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کے آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ ضرمن آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ اس وقت دنیا میں ایک نوعیت کی جنگ جاری ہے کہ جس میں ساری کی ساری دنیا انوالو ہے، کچھ ظاہراً اور کچھ پوشیدہ، کہیں نہ کہیں سے کہیں امداد ہو رہی ہے، کہیں مذمت ہو رہی ہے، فیصلہ ہو رہا ہے کہ کون کہاں کھڑا ہے، کس کے پاس کھڑا ہے۔ مگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک جنگ ہم بہت پہلے سے لڑ رہے ہیں، وہ ہے رشوت سے جنگ، افراد و تفریق کی جنگ، اس سے بھی قبل اس لبادے کی جنگ جو ہم دین کی آڑ میں، اسلامی معاشرے کی آڑ میں منافقت کے رنگ سے لڑ رہے ہیں۔ یعنی جب رمضان الکریم آتے ہیں تو چیزوں میں اس طرح سے اضافہ ہوتا ہے کہ جیسے رمضان آیا ہی مہنگائی کے لیے تھا، یا پھر عید کے مواقع پہ ایسا لگتا ہے کہ ساری کمائی اور سارا خرچہ اور ساری آمد و رفت انہی دنوں کے لیے بنی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ ہم خصوصی اور موسمی لوگ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ اسلام تو 12 مہینے کے لیے ہے، 365 دنوں کے لیے ہے، 24/7 کے لیے ہے؟ کیا اس وقت ہم خدا کو سائڈ میں رکھ دیتے ہیں اپنے ذہن میں، یا پھر ہم خدا سے دور ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کچھ کما لیں گے؟ کیا وہ جو حرام ہم کماتے ہیں اس کا صدقہ خیرات اور حج اور زیارتیں، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے؟ کیا ہم اگر ایک پھل کا ٹھیلا بھی لگاتے ہیں تو اس میں اپنی مرضی سے ریٹ کا تعین کر سکتے ہیں اور اس میں کوئی حرام کمائی نہیں ہے؟ کیا ہم پھل والا جو ہمیں کچھ بیچ رہا ہوتا ہے اس میں اپنی مرضی کے دل کو چبو دینے والے ریٹ لگا کے کچھ بھی کہہ کے نکل جاتے ہیں اور اس سے ہمیں کوئی روکنے والا نہیں، اور دین ہمارے اس حوالے سے کچھ بھی فرمانے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا؟ ہم آج اس موضوع پہ بات کریں گے۔ میں انتہائی مسرت کے ساتھ آج اس موضوع پہ انتہائی سنجیدہ گفتگو کی توقع رکھے اپنے لیے اور اپنے ساتھ جن علماء کرام کو تشریف فرما لیے بیٹھا ہوں اس بزم میں، بہت ہی خاص ہے۔ آپ کا تعلق معاشرے کے ان طبقات سے ہے کہ جن سے روزمرہ ہمارا سامنا ہوتا ہے، چاہے وہ کیلکولیشن آف نمبرز ہو، یا اس کا اوپر اتار چڑھاؤ ہو، یا پھر لوگوں کے ساتھ دینیات کا معاملہ ہو۔ میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں مولانا مجتبیٰ حسن جیوانی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھ ساتھ خوش آمدید کہوں گا بہت ہی پیارے شفیق مہربان، اس سے پہلے بھی تشریف لائے عالم دین ہے، مفتی وسیم بندگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں علامہ صاحب یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسلام کوئی حکم نافذ کرتا ہے، کوئی شریعت، کوئی آرڈر، کوئی ایسی کمٹمنٹ ایسی ہے کہ جس پہ انسان بیلنس رکھے؟ جو قیمت گورنمنٹ نے مقرر کی ہے، چاہے وہ بڑے سے بڑے سٹاک یا کوئی بہت بڑا کاروبار کر رہا ہو یا ایک چھوٹا سا معمولی کاروبار کر رہا ہو، اس میں اپنے طور سے قیمت بڑھا چڑھا سکتا ہے اپنے فائدے کو دیکھتے ہوئے؟ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں ہمیں پیچھے سے مہنگا مل رہا ہے، تو ہم اپنے منافع میں تھوڑا سا رد و بدل کر سکتے ہیں؟ اس میں شریعت کو کوئی قباحت تو محسوس نہیں ہوتی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جہاں تک خرید و فروخت کے حوالے سے بات چیت ہے تو ایک بہت اہم ترین معاملہ وہ ضروری ہے کہ انسان کے علم میں ہو کہ جب انسان خرید و فروخت کرتا ہے تو ہمیں یہ بات سکھائی گئی ہے کہ خرید و فروخت کرنے سے پہلے انسان اس کے احکام کو سیکھے۔ اگر انسان اس کے احکام کو نہ سیکھے، جیسے خود امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے کہ جس میں امام فرماتے ہیں کہ اگر انسان دین کے خرید و فروخت کے احکام کو نہ سیکھے اور اس کے بغیر خرید و فروخت کرے تو وہ مشتبہ معاملات میں پڑ جائے گا اور اس کی وجہ سے اسے ہلاکت ہوگی۔ یعنی اس طرح سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ انسان خرید و فروخت کے احکام کو سیکھ لے تاکہ کوئی غلطی نہ ہو۔ اب جہاں تک بات یہ ہے کہ قیمت کے اتار چڑھاؤ اور اس میں منافع کے اعتبار سے بات ہے، تو ویسے تو اسلام نے حق دیا ہے کہ جو انسان کی ملکیت ہے اسے جس قیمت پر چاہے فروخت کرے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، جس قیمت پہ چاہے فروخت جس قیمت پہ چاہے فروخت کرے اسے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کچھ پابندیاں ایسی لگائی ہیں جس سے انسان خود بخود ایک محدودیت کی طرف جاتا ہے۔ جیسے قیمت جو ہے وہ مختلف نہ ہو ہر افراد کے لیے، عموماً اگر کہیں فرق بھی کرتا ہے تو مثلا کسی کی تنگی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے کوئی خاص خصوصیت ہے تو قیمت کم کر دے، ورنہ سب کے لیے قیمت یکساں ہو، یہ سکھایا گیا ہے۔ دوسری جانب ایک اور اہم ترین معاملہ ہے، وہ یہ ہے کہ اگر حکومت کی طرف سے کوئی ریٹ معین کیا گیا ہے تو یہ تقریباً ہمارے جتنے بھی فقہاء ہیں آج کل وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت کے جو اعتبار سے جو بھی طے شدہ حکم دیا گیا ہے اس کی پابندی کرنی ہے، تو اس اعتبار سے بھی ایک مخصوص ہو جاتا ہے کہ اگر حکومت کوئی چیز طے کر رہی ہے۔
تیسری چیز ہے کہ جو لوگوں کے کھانے پینے کے معاملات ہیں، یعنی جو مثلا اگر اس کو روک لیا جائے، گندم ہے، جو ہے، مثلا آٹا ہے، اگر اس کو روک لیا جائے تو لوگ پریشانی میں مبتلا ہو جائیں گے، اور مثلا اس کے ذریعے ذخیرہ اندوزی کریں تو ذخیرہ اندوزی کے مذمت میں تو کافی احادیث موجود ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اگر ریٹ کے اعتبار سے بھی مثلا اس کو فرق کرتا ہے، یہاں تک کہ خود گندم اور جو اور اس جیسی چیزوں کی خرید و فروخت کو اپنا پیشہ قرار دینا بھی منع کیا گیا۔ اچھا، جی، یعنی گندم منع کی، کرنے کا مطلب ہے کہ اسے حرام نہیں قرار دیا گیا ہے، ناپسند کیا گیا ہے۔ اچھا، اس لیے ناپسند کیا گیا ہے کہ آپ اس کو پیشہ قرار نہیں دیں، آپ دوسرا پیشہ کریں، لیکن اس کے اگر آپ یہ کام کر رہے ہیں تو اس میں پھر وہی والا معاملہ آتا ہے کہ جو انسان اپنی زیادہ سے زیادہ خواہش کے ٹھیک ہے۔ اعتبار سے کرنا چاہیے۔ علامہ صاحب کی بات پہ بھرپور اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے ساتھ ساتھ سوال بھی سمجھنے کے لیے کرتے ہوئے، ایسے کون کون سے پیشے ہیں مفتی صاحب جن کو دین اسلام نے پسندیدہ قرار نہیں دیا، لوگ اگر نہ اپنائیں تو بہتر ہوگا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں یہ گزارش کروں گا کہ آج کا آپ کا عنوان یہ ہماری سمجھنے معاشرے کی بنیادی ضروریات میں سے ہے۔ بہت اچھا انتخاب کیا کہ اس حوالے سے ہمیں کچھ معلومات ہونی چاہیے۔ دوسرا، اس پروگرام میں ہم جتنی بھی بات کریں گے وقت مختصر ہوتا ہے، بہت تھوڑی چیزیں سامنے آتی ہیں۔ ایک گزارش یہاں سے اس پلیٹ فارم سے کہ جتنی بھی تاجر برادری ہے ان سب کو چاہیے کہ وہ اس کو اپنا اہم دینی فریضہ سمجھتے ہوئے تجارت کے کچھ اصول جو دین اسلام نے ہمیں بتائے ہیں وہ ضرور سیکھا کریں، پڑھا کریں، تاکہ وہ ایک اچھے تاجر بن کر معاشرے میں سامنے آئیں اور معاشرے کی فلاح ہو سکے۔ ایک اور اہم بات ہے، آپ کے سوال سے پہلے اس کو بھی ایڈ کر دوں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ چیزیں عبادات ہیں، حالانکہ یہ تجارت بھی عبادت ہے، بڑی عبادت ہے عبادت اور ہے۔ سنت بھی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو تجارت کرنا ہے یہ دیگر فرائض کے بعد ایک فرض ہے، گویا کہ اس کو بھی فرض کے درجے میں رکھا، اگرچہ دیگر فرائض ڈائریکٹ ہیں یہ انڈائریکٹ ہے لیکن ہے یہ فرض ہے۔ پھر اسی طرح اس کو عبادت کے درجے میں بھی رکھا گیا، یعنی جس طرح آپ نماز روزہ پڑھتے ہیں عبادات ہیں، اس کو بھی ایک عبادت کا درجہ دیا۔ آپ سنتے ہوں گے کہ رزق حلال کمانا عین عبادت ہے، گویا کہ یہ بھی آپ کی نماز کی طرح دیگر چیزوں کی طرح عبادت میں آتا ہے، بلکہ یہ اتنا اہم ہے، عبادات میں بھی اتنا اہم ہے کہ آپ کی تمام عبادات ان کی قبولیت کا دار و مدار آپ کے رزق حلال پر ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ آپ کی عبادات میں اس کا بڑا عمل دخل ہے، کیونکہ اگر کوئی شخص نماز بھی پڑھتا ہے، عمرہ بھی کرتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، جیسے ابھی رمضان ہی کا آپ نے فرمایا کہ بھائی روزے بھی رکھیں گے، تراویح بھی پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت بھی کریں گے، لیکن اگر ان کے رزق حلال میں فرق ہے تو ان کی عبادات میں رکاوٹ پیدا ہو جائے گی۔ رکاوٹ یعنی اسے مقام قبولیت تک نہیں جانے دے گی، کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی شخص رو کے گڑ گڑا کے اللہ سے دعائیں مانگتا ہے، پکارتا ہے، لیکن اس کا جو رزق ہے وہ حلال کا نہیں ہے، یعنی اسے یہ نہیں پتا کہ یہ ذرائع حرام کے تھے، جائز تھے، ناجائز تھے، جس طرح سے بھی اسے موقع ملا اس نے غنیمت سمجھتے ہوئے مال سارا جمع کر لیا، تو فرمایا اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، حالانکہ وہ رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، اللہ سے مانگ رہا ہے، لیکن فرمایا اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اچھا مجھے اگر غلطی سے حرام کما لیا، غلطی سے، تو اس میں سے کوئی طریقہ ایسا ہے کہ اس کو پاک کر سکتا ہے یا سارا مال ناجائز ہے؟ جی بالکل، غلطی سے حرام کمانے کے اب چونکہ اس کے مختلف ذرائع ہوں گے، مثال کے طور پر غلطی سے حرام ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ کسی کا مال زبردستی لے لیا، دھوکے سے لے لیا، کسی سے رشوت لے لی، یعنی وہ دیکھنا ہوگا کہ کس ذریعے سے لیا، اس کا پھر طریقہ فقہا نے یہ بیان فرمایا کہ اگر کسی کا مال اس نے قبضہ کر رکھا ہے تو اس کا حکم یہ ہے کہ وہ اس تک واپس پہنچا دے، ٹھیک ہے، اور اگر وہ شخص نہیں مل رہا تو پھر انتظار کرے، اعلان کروائے، پھر بھی نہیں ملتا تو پھر اس کے نام سے صدقہ کر دے۔ پھر کچھ حرام کے ذرائع وہ ہوتے ہیں کہ جو کسی کا حق تو نہیں مارا، مثال کے طور پر سود لے لیا آپ نے، وہ تھا ہی ناجائز، اب وہ سود سے جان چھڑانے کا طریقہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بولیں کہ ہم اسے صدقہ کر دیتے ہیں، اسے اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسا حرام ہے کہ جو اللہ کی راہ میں بھی خرچ نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کا طریقہ یہ کہ اس کو پھر آپ چھوڑ ہی دیں، اس میں ثواب کی نیت بھی نہیں کر سکتے ہیں آپ۔ بلکہ میں یہاں پر یہ کہوں کہ جب ہم رزق کماتے ہیں تو یا تو اسے اپنی جان پہ خرچ کریں گے یا یہ ہوگا کہ ہم اسے اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے۔ اللہ نے دونوں چیزوں کا قرآن میں واضح ارشاد فرمایا، اگر اپنی جان پہ خرچ کرنا ہے تو فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ خود جو کھانا ہے وہ بھی حلال، طیب، پاکیزہ، اس کے ذرائع صاف ستھرے ہونے چاہیے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے تو یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، فرمایا اللہ کی راہ میں وہ مال خرچ کرنا جو پاکیزہ ہوگا، صاف ستھرا ہوگا۔ اب آپ نے جو فرمایا
تھا کہ کیا چیزیں جن سے اسلام منع کرتا ہے. جی. اسلام حرام کام سے منع کرتا ہے, جیسے سود کا کام کر رہے ہیں آپ, منع ہے. اسلام آپ کو منع کرتا ہے کہ جو چیزیں اسلام نے حرام کر دی, جیسے کہ خنزیر ایک جانور ہے, منع کر دیا, اس کا کاروبار آپ نہیں کر سکتے. مردار, جن چیزوں کو اسلام نے حرام قرار دے دیا ان کا کاروبار آپ نہیں کر سکتے. بقیہ جو حلال ذرائع ہیں ان میں کاروبار تو جائز ہے, لیکن اگر ان کو حرام طریقے سے کریں گے تو وہ بھی ناجائز ہو جائیں گے. جیسے آپ کسی کام کے اندر دھوکہ شامل کر لیتے ہیں, رشوت شامل کر لیتے ہیں, ناپ تول میں کمی کر لیتے ہیں, اسی طرح آپ مال ذخیرہ کر کے لوگوں کا استحصال کرتے ہیں, مہنگے داموں فروخت کرتے ہیں, تو یہ وہ ذرائع کہ جس میں آپ لوگوں کا استحصال کریں, انہیں نقصان پہنچائیں. علامہ صاحب نے تو کہا آپ کی جو چیزیں جتنے دام چاہیں لگائیں بیچیں, اس میں کیا مسئلہ ہے. میں اس کا جواب لوں گا, ایک مختصر سے وقفہ لے رہا ہوں, لوٹ کر آؤں گا. الف لام میم میں سوال تجسس سے بھرپور ہے, سرشار ہے, آپ کے سوالات میرے پاس موجود ہیں, بہت ساری باتیں ایسے ہیں, لیکن ایک چیز تو میں نے اخذ کی ہے, اگر میں صحیح ہوں گا تو آپ تائید کریں گے, مفتی صاحب سے بھی میں اس میں رائے لوں گا, لیکن ایک وقفے کے بعد. وہ بات یہی ہے کہ اگر سارا مال حرام ہو تو اس کو آپ تھوڑا تھوڑا جائز کر کے, یعنی حلال جگہوں پہ لگا کے پورے مال کو جائز نہیں کر سکتے. ایسا کوئی جواب میں نے نہیں لیا. خبردار رہیں, ہوشیار رہیں, مال کا معاملہ ہے. لوٹ کر آئیں, الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے. الف لام میم میں خوش آمدید. خواتین و حضرات, آج کا پروگرام بہت خاص ہے آپ کے دیکھنے کے لیے. آپ سب کسی نہ کسی معاش کے ذریعے سے جڑے ہوئے ہیں, کہیں نوکری کرتے ہیں, کہیں تجارت کرتے ہیں, کہیں کاروبار کرتے ہیں, کہیں اس سے زیادہ کچھ کرنے کا خیال رکھتے ہیں, مگر آپ کو خیال میں بھی یہ خیال آیا ہے کہ جو کچھ آپ پاتے ہیں وہ سب کچھ اللہ کی طرف سے, یہ ساری آزمائشیں ہیں, یہ سارے وسیلے ہیں, اور یہ سب ایک چین ہے کہ آپ کو آزمایا جائے گا, مگر ہم اس آزمائش کے لیے کتنا تیار ہیں اپنے خیالوں کو پاک کرنے کے لیے. مفتی صاحب, میں ایک شخص کی مثال دیتا ہوں, اس نے بڑا حرام کما لیا ہے, ناجائز مال ہے. اب اس کے گھر پہ اس نے خواہش کا اظہار کیا کہ میں ایک میلاد کروا رہا ہوں, جشن کروا رہا ہوں, کوئی محفل سجا رہا ہوں, اس پہ اچھی خاصی دیگ بھی ہے, کھانا پینا بھی ہے. میرا اس جگہ پہ جانا کیسا ہے؟ کہیں اس محفل میں جو میں نیک نیتی سے شریک ہو رہا ہوں, کہیں حرام کام میں اس کو تنوع تو نہیں دے گا, اور اس کے لیے کیسا ہے؟ دیکھیے, اس کے اندر تھوڑی سی وضاحت ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ جو محفل کروائی جا رہی ہے, اب ظاہر سی بات ہے محفل میں کسی بھی شخص کا شریک ہونا, محفل میں جو بندہ جا کے بیٹھے گا, جو دیگر لوگ آئیں گے, وہاں پر تو اللہ کا ذکر کیا جائے گا, اللہ کا نام لیا جائے گا, نعت ہوگی یا کوئی واعظ ہوگا یا قرآن کی تلاوت ہوگی, تو اس میں تو شامل ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ آپ کسی بھی شخص کے ہاں چلے گئے اور وہاں پر جو ہے وہ, البتہ اصل سوال یہ ہے کہ آیا اس کے ہاں آپ کا کھانا وہ کھانا جائز ہے یا نہیں ہے. بقیہ جو اذکار ہوئے, ذکر ہوا, وہ سب اللہ کا ذکر ہے, بلکہ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اس ذکر کی وجہ سے وہاں اگر کوئی نحوست بھی ہے تو اللہ دور فرما دیتا ہے. وہ تو بے شک قابل تحسین ایک اچھا کام ہے. اگر وہ ذکر اس پیسوں پہ ہو رہا ہے جو حرام ہے؟ نہیں, وہ ذکر پیسے پر تو نہیں ہو رہا, ذکر تو زبان سے ہوگا نا. حضرت نعت خواں بھی پیسے لیتا ہے, قاری بھی پیسے لیتا ہے, لیکن وہ اس ذکر کے پیسے تو نہیں لیتے نا, کیونکہ وہ تو اپنے وقت کے پیسے لے رہے ہیں نا. وہ پیسہ اپنے وقت کا لے رہے ہیں, ظاہر سی بات ہے. کھانا بھی بس پکنے کے پیسے لے گا پھر. جی, بس وہ جو زبان سے ذکر ہوتا ہے اس پر کوئی اجرت نہیں ہے, وہ اپنے وقت کی لیتے ہیں کہ ہم نے آپ کو ٹائم دیا ہے, ذکر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, وہ ذکر جائز ہے اور اس ذکر سے یقیناً برکت ملے گی. ٹھیک ہے. البتہ حرام کسی نے کمایا اور اس کی وہ چیز حرام والی کھانے پر جو اصل سوال ہے وہ یہ ہے. دیکھیں, اس بارے میں ہمارے ہاں زیادہ تر شکوک اور شبہات بھی ہوتے ہیں, لوگوں کو واضح نہیں ہوتا, سنی سنائی بات ہوتی ہے. شریعت ہماری یہ کہتی ہے کہ جس شخص کے بارے میں آپ کو یقینی طور پر پتہ نہیں ہے, ویسے ہی وہم ہے, شک ہے, لوگوں نے اس کے بارے میں پھیلایا, تو تب تو اس شخص کے بارے میں اس طرح سے بدگمانی پیدا نہ کی جائے, بلکہ گناہ ہے بدگمانی. جی ہاں, بالکل یہ گناہ ہو جائے گا. البتہ جہاں بات آ جاتی ہے احتیاط کی, اب ذرا یہ پہلو بھی دیکھ لیا جائے کہ جہاں پر آپ کو شک ہوتا ہے تو احتیاط کا تقاضا یہ کہ آپ محتاط رہیں, آپ ایسی جگہ پر نہ جائیں, کیونکہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طریقہ تھا. روایات موجود ہیں کہ حضور علیہ السلام مشکوک چیزوں کو نہیں تناول فرمایا کرتے تھے, چھوڑ دیتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ کا ایک غلام ایک مرتبہ کچھ کھانے کی چیز لایا, آپ نے اسے کھا لیا. کھانے کے فوراً بعد غلام نے خود کہا, آپ کو پتہ ہے یہ میں کہاں سے لایا؟ تو آپ نے پوچھا کہاں سے لائے؟ کہا زمانہ جاہلیت میں کسی سے شرط لگائی تھی, وہ شرط جیت گیا تھا, اب جا کر اس سے میں نے یہ لیا, میں نے آپ کو کھلایا. آپ نے فوراً قے کی, منہ میں ہاتھ ڈال کے اسے باہر نکالا. یعنی اسلام یہ کہتا ہے جہاں پر آپ کو شک ہو تو مشکوک چیزوں سے اپنے دامن کو بچائیں. اس کا بڑا فائدہ بھی ہوتا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ, آپ کے زمانہ اقدس میں بکری چوری ہو گئی آپ کے علاقے کے اندر,
تو آپ نے لوگوں سے معلوم کیا، لوگوں سے پوچھا کہ بتاؤ بکری کی زیادہ سے زیادہ کتنی عمر ہو سکتی ہے؟ اتنے عرصے تک آپ نے اس علاقے میں رہتے ہوئے کسی قصاب سے گوشت خرید کر نہیں کھایا۔ آپ سے لوگوں نے کہا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، آپ نے بکری تھوڑی چوری کی ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے چوری نہیں کی ہے، واہ واہ۔ لیکن میں محتاط ہوں کہ کوئی حرام والی چیز، اگرچہ مجھ پر گناہ نہیں لیکن اس کا میرے تقوی پر اثر پڑ جائے گا۔ بھائی کیا بات تو بھائی اسلام تو بہرحال یہ کہتا ہے کہ مشکوک چیزوں سے آپ بچیں، اپنے آپ کو بچائیں۔ اب آ جائیے سوال کے اس حصے پر کہ اگر یقینی طور پر پتہ ہے کہ یہ چیز حرام کی ہے، وہی مال بعینی جو آپ کو دیا جا رہا ہے، اگر وہ بعین ہی حرام ہے تو پھر وہ نہیں کھانا چاہیے، وہ جائز نہیں۔ ٹھیک ہے علامہ صاحب، ایک چیز، دو سوال ہیں ایک ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ایک تو حرام گوشت کا کاروبار کرنا کیسا ہے یہ بتا دیجیے گا، پھر اس مطلب عام طور سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ گدھے کا گوشت جو ہے کسی نے اگر کھلا دیے تو کیا وہ حرام ہے، مکروہ ہے، اجازت ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیں یہ بات پہلے ذہن میں رہے، اگر حرام گوشت ہے صحیح طریقے سے شرعی اعتبار سے تزکیہ نہیں کیا گیا ہے تو حرام ہے، اور اس کو جو ہے وہ خرید و فروخت بالکل حرام ہے، اس کو نہیں کر سکتے۔ اس کی یعنی حرام گوشت کی، ٹھیک ہے، اسے تو ضائع کرنا پڑے گا، اور اس طرح سے ضائع کریں کہ وہ کسی کے لیے تعفن کا یا کوئی اور سبب نہ بنے۔ صحیح۔ جہاں تک گدھے کے حوالے سے سوال ہے، ہمارے فقہ کے اعتبار سے یہ مکروہ گوشت کہلاتا ہے، لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے کہ مثلا جو ہے وہ مکروہ ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ کیا کہہ کے کھلا رہے ہیں۔ اگر اس میں دھوکہ ہے تو حرام ہی ہو جائے گا۔ صحیح ہے۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ مثلا گائے کا گوشت ہے یا مثلا بکرے کا گوشت ہے، اور آپ مثلا کوئی اور گوشت ڈال کے کھلا رہے ہیں تو اس اعتبار سے تو حرام ہو جائے گا، دھوکہ ہی ہو جائے گا، تو حرام ہو جائے گا۔ لیکن اگر مثلا آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ گدھے کا ہی گوشت ہے یا گھوڑے کا گوشت ہے، ہمارے یہاں گھوڑے اور گدھے کا گوشت جو ہے وہ مکروہ کہلاتا ہے، اچھا، حرام نہیں ہے۔ حرام نہیں ہے۔ صرف ہمارے یہاں یعنی ہمارے یہاں سے مراد یہاں ایک مجھے جواب مل گیا کہ مکروہ ہے، حرام نہیں ہے، اور آپ کیا کہیں گے؟ جی، فقہ حنفی کے ہمارے نزدیک، اہل سنت کے نزدیک گدھے کا گوشت حرام ہے، اور گھوڑے کا بھی گھوڑے کا مکروہ کہلاتا ہے۔ مکروہ کہلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ دو وضاحتیں مجھے مل گئی۔ علامہ صاحب، ہم بات کر رہے ہیں قیمتوں کے خرید و فروخت کے معاملے میں۔ ایک چیز دکاندار کے پاس ہے جس زمانے میں اس نے لی تھی اس کی قیمت کم تھی، وقت کے بدلنے سے اس کی قیمت بڑھ گئی ہے، اب اگر وہ بدلی ہوئی قیمت میں بیچنا چاہ رہا ہے تو اس میں کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ دیکھیں میں اگر شرعی اعتبار سے بات کروں تو میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ منافع اگر زیادہ رکھنا چاہتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وضاحت بھی۔ تو اس اعتبار سے اگر مثلا قیمت بڑھ گئی ہے مارکیٹ میں تو اس اعتبار سے بڑھی ہوئی قیمت کو بیچنا چاہتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں، بات شرعی اعتبار سے واجب اور حرام کے اعتبار سے ہو تو اسی طریقے سے ہے، صحیح ہے۔ لیکن کچھ چیزیں اخلاقی اعتبار سے انسان کے اوپر پروردگار نے رکھی ہیں کہ اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اس کو اسی مناسب قیمت پر اور مناسب منافع کے ساتھ جو ہے وہ فروغ کرے۔ اور مناسب کا مطلب کیا ہے؟ مناسب کا مطلب یہ ہے کہ وہ ضرورت جو اس کی خود کی اور اس کے اہل و عیال کی ہے اس حساب سے مثلا جو منافع ہے اس کو رکھا جائے، اس سے زیادہ نہ رکھا جائے۔ ٹھیک ہے، اچھا، انسان شاید تصور یہ کرتا ہے، اب وہ آپ کی بات بالکل واضح ہو جائے گی اس سے، وہ یہ کہ انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اگر زیادہ کما لے گا تو زیادہ اس کے پاس آ جائے گا، جبکہ وہ مثلا آنے والی چیز کو تو دیکھ رہا ہوتا ہے، جانے والی چیز کو نہیں دیکھ رہا ہوتا۔ صحیح۔ اب مثلا مثال کے طور پہ زیادہ منافع کما لیا لیکن پروردگار کو یہ کام اس کا پسند نہ آیا، اور مثلا اس کا نعوذ باللہ کوئی مسئلہ ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، حادثہ ہو گیا، اور اس کے زیادہ رقم چلی گئی، وہ جانے والی رقم کو نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ صرف آنے والی رقم کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ ہماری کوتا فکری ہے، یہ ہماری طرف سے ایک وہ چیز ہے کہ جس میں ہم آنکھیں بند رکھتے ہیں۔ جو کہتے ہیں، سچ کہتے ہیں کہ حرام کھایا ہوا کہیں نہ کہیں لگ جاتا ہے حادثات میں، بیماریوں میں، واقعاً ایسا ہے؟ جی بالکل، جو روایات ہیں اس میں کثرت سے اس بات کا تذکرہ موجود ہے، خصوصاً حلال کے اندر بھی انسان وہ جو برکت والا معاملہ ہے وہ اسی طرح سے ہے کہ انسان باقاعدہ ان چیزوں کا خیال رکھے جو اسلامی اعتبار سے سکھایا گیا ہے کہ انسان اتنا منافع رکھے، اس سے زیادہ نہ رکھے، اپنے گھر والوں کی آسائش کے لیے جو انسان ضروری چیزوں کو چاہتا ہے اس اعتبار سے منافع رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، جاتے جاتے وقفے پہ جا رہا ہوں، ایک سوال۔ عام طور سے وہ جو چنے اور بھٹے بیچ رہے ہوتے ہیں ان کے پاس یہ ہوتا ہے کہ جو جاتا ہے پہلے خریدنے سے پہلے کچھ چکھتا ہے، کھا لیتا ہے اٹھا کے، اور عام طور سے ٹافی وغیرہ میں بھی ایسا کر لیتے ہیں، تو وہ جو چکھنا ہے بغیر اس کی پرمیشن کے سودا ہوا نہیں، وہ کھانا حرام ہوگا؟ نہیں، یہ کھانا اس صورت پہ حرام نہیں، یہ ہمارا عرف ہے، چونکہ جس شخص کی وہ چیز اٹھا کر ہم کھا رہے ہیں عرف میں یہ رائج ہے اس کی طرف سے اس سے نہ روکنا اور منع نہ کرنا اور اس کی قیمت وصول نہ کرنا، یہ اس کی طرف سے اجازت ہی سمجھی جاتی ہے، چونکہ ہمارے عرف میں یہ رائج ہے اور سامنے والا بھی اس پر رضامند ہی ہوتا ہے کہ میری چیز چکھ لے اور اس کو اچھی لگے اور یہ اسے وصول کر لے، تو اس لیے یہ حرام میں نہیں آئے گا۔ مفتی صاحب، اگر چوری عرف میں رائج ہو جائے، سیاستدان چور ہوں، حکمران ڈاکو ہوں،
پھر تو میرے خیال ہے چوری اور ڈکیتی کی بھی اجازت مل جائے گی. جی عرف سے مراد یہ نہیں ہوتا، عرف سے مراد یہ ہے کہ جو چیز شریعت کے بھی خلاف نہ ہو. صحیح. ٹھیک ہے، جو چیزیں گناہ ہیں، غلط ہیں، جس کو قرآن حدیث نے منع کیا ہوا ہے، وہ چیزیں عرف کے رائج کرنے سے بھی رائج نہیں ہوتی، نہ وہ حلال ہوتی ہیں بلکہ وہ حرام ہی رہتی ہیں. میں نے جو پہلے آپ کے سوال کے جواب میں کہا وہ یہ ہے کہ یہ چیزیں ہمارے عرف میں دوسرے کی رضامندی سے ہو رہی ہے. اس کی چیز ہے، وہ اجازت دے سکتا ہے کھانے کی، اور اجازت دینے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، اس میں سے یہ بھی اجازت سمجھی جاتی ہے ہمارے عرف میں. بقیہ جو چوری ہے، ڈاکہ ہے، کرپشن ہے، دیگر جتنی چیزیں جس کو شریعت نے منع کیا ہے، حرام قرار دیا ہے، اگر کوئی حرام کام کر کے یہ سمجھتا ہے کہ عرف میں سبھی کر رہے ہیں تو سب کے کرنے سے وہ چیز جائز نہیں ہو سکتی. ہمارے والا جو لالا ہے خان صاحب، وہ راضی نہیں، وہ کہتا ہے جو آتا ہے اٹھا کے کھا جاتا ہے. تو اب اس کی رضامندی نہیں تو جس نے کھایا وہ حرام میں آئے گا. وہ روکے نا، وہ اپنی چیز سے منع کرے. جو چیز اپنی نہیں دینا چاہتا اس کو چاہیے وہ باقاعدہ منع کر دے کہ بھائی آپ میری چیز بغیر اجازت کے نہیں کھائیں گے، اور اس کا حق ہے، سامنے والے کو بھی ناراض نہیں ہونا چاہیے. بہت خوب. یہ میں نے لالے پہ رکھ دی بات، مگر اصل میں تو وہ پولیس والے ہیں جو صبح ناشتہ کرتے ہیں، شام چائے پیتے ہیں، ان کو ذرا اس پہ سوچنے کا موقع ملا ہے. سوچیں. لوٹ کر آئیں گے ایک وقفے میں. الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے. الف لام میم میں خوش آمدید. میں محمد اویس ربانی، مولانا مجتبیٰ حسن اور مفتی وسیم بندگی آپ کے ساتھ ہیں. ہم لوگ اس وقت خرید و فروخت کے معاملے میں، حرام حلال کے معاملے میں، قیمتوں کے بے جا اضافے کے معاملے میں گفتگو کر رہے ہیں. مفتی صاحب، وہ جو بات تھی کہ قیمتوں میں اپنی مرضی سے اگر میں اضافہ کر دوں، میرا خرچہ پورا نہیں ہو رہا، میں نے جس قیمت پہ خریدا تھا اب میں اس سے بڑھانا چاہتا ہوں، تو کوئی حد معین ہے آپ کے پاس؟ جی بالکل. ویسے تو شریعت مطہرہ نے اس بات کی اجازت دے رکھی ہے کہ ہر شخص اپنی چیز ہے اس کی جس طرح چاہے وہ بیچ سکتا ہے. یہی علامہ صاحب نے بھی کہا. جس طرح کہ حضور علیہ السلام سے ایک مرتبہ یہ کہا گیا اللہ کے رسول کہ آپ چیزوں کے نرخ متعین فرما دیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، یہ تو اللہ ہی متعین کرتا ہے. وہ چاہتا ہے کسی چیز کی رسد میں کمی کرتا ہے، کسی میں اضافہ کرتا ہے، رزق کو بڑھا دیتا ہے. لیکن یہ بات بھی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ چیزوں کے لیے قیمتیں مقرر فرمائی. یعنی یہ دیکھتے ہوئے کہ جب کسی کا استحصال ہو رہا ہو اور جب عوام الناس کی پہنچ سے عام چیزیں جو بنیادی ضرورت میں آتی ہیں اور لوگوں کی پہنچ سے دور ہو جائیں گی اور قیمتوں میں تفاوت پیدا ہو جائے گا، تو اس اعتبار سے آپ نے قیمتیں مقرر بھی فرمائی. اچھا، اس میں دونوں چیزیں ہیں کہ بعض دفعہ آپ قیمت کم کر دیتے ہیں خود سے ہی، اور بعض دفعہ آپ اضافہ. اب اضافے میں تو سب کا نقصان آپ کو نظر آ رہا ہے، کم میں تو بظاہر آپ سمجھتے ہیں لوگوں کا فائدہ ہے. دیکھیں آپ، بہت باریک بات ہے یہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار سے گزر رہے تھے، دیکھا ایک شخص موجودہ مارکیٹ ریٹ سے کم ریٹ میں چیز دے رہا ہے. تو آپ نے اسے فوراً ٹوکا اور کہا جو مارکیٹ ریٹ ہے اس پر چیز بیچو، ورنہ یہاں بازار سے چلے جاؤ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ یہ کیوں منع کر رہے ہیں کہ مارکیٹ ریٹ سے کم پر وہ اپنی مرضی ہے بیچ سکتے ہیں، لوگوں کا فائدہ ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ بعض دفعہ دوسرے کو ناکام کرنے کے لیے، دوسرے کی تجارت کو خراب کرنے کے لیے لوگ مارکیٹ ریٹ کم کر دیتے ہیں. اسلام اس سے بھی منع کرتا ہے، کیونکہ اب کیا ہو رہا ہے، عوام الناس کو تو نقصان نہیں پہنچ رہا بلکہ ہو یہ رہا ہے کہ دوسرے تاجر برادری کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے. تو آپ نے اس سے منع فرمایا. ہمارے ہاں معاشرے میں بھی اس طرح ہوتا ہے، ایک دکان کے ساتھ دوسری دکان کھل جاتی ہے شاپ، اور جیسے دودھ کی ہے تو اس نے بھی دودھ کی کھول لی اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی دکان کو گرایا جائے اور وہ مارکیٹ ریٹ سے کم پر آ جاتا ہے. اسلام نے اس سے بھی منع کیا کیونکہ دوسروں کو نقصان. اچھا، جب کم کرنے سے منع کیا ہے تو پھر اضافہ کرنا تو خود ہی منع ہے. اس لیے اسلام نے یہ کہا کہ جن چیزوں کی نرخ گورنمنٹ مقرر کر دیتی ہے یہ دیکھ کر کہ اس میں لوگوں کا سب کا فائدہ ہوگا، اور کچھ مخصوص جو بڑے بڑے تاجر ہیں وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے لوگوں کو نقصان نہ پہنچا سکیں، تو جو وہ مقرر کر دیتے ہیں پھر اسی مقررہ ریٹ پر بیچنا ان کے لیے ضروری ہو جاتا ہے. البتہ یہ بات ہے کہ اگر کسی کے ساتھ دھوکہ کر کے آپ نے مارکیٹ ریٹ سے زیادہ میں بیچ دیا تو اس کا شریعت میں کیا حکم ہے. اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے آپ نے تھوڑا سا پروفٹ لیا، ایک ہوتا ہے آپ نے بہت زیادہ لیا. جو تھوڑا سا پروفٹ ہے اس کو غبن یسیر کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر 9 روپے کی چیز ہے آپ نے 10 روپے میں بیچ دی، تو یہ بھی شریعت کی نگاہ میں ناپسندیدہ ہے، لیکن یہ خریدنے والا واپس نہیں کر سکتا ہے. ایک غبن فاحش کہ آپ نے اتنا زیادہ مارکیٹ ریٹ سے اوپر بیچ دیا کہ جس میں دوسرے کو بہت زیادہ نقصان پہنچا. شریعت نے ایک حد مقرر کی. فقہا کہتے ہیں کھانے پینے کی، استعمال کی جو چیزیں ہیں، اگر 5% اس نے بڑھا کر بیچ دیا
تو خریدنے والے کو اختیار ہے وہ واپس کر سکتا ہے کہ آپ نے نقصان پہنچایا. اچھا. جانور وغیرہ جو ہوتے ہیں حیوانات، اس میں اگر اس نے 10% بڑھا کر بیچ دیا تب بھی اسے واپس لوٹانے کا اختیار ہے. اچھا. جائیداد، زمینیں وغیرہ، اس کی پرسنٹیج 20% رکھی ہے. اگر اس سے زیادہ مارکیٹ ریٹ سے اس نے بڑھا کر بیچ دیا تو خریدنے والے کو واپس کرنے کا اختیار رکھا ہے یہ شریعت. شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اختیار ہے کہ چیز دفعہ خرید لی تو واپسی وہ کر سکتا ہے. اس صورت میں جب اس نے غبن فاحش کیا اور دھوکے سے اس کو نہیں پتا کہ اس کا ریٹ یہ تھا، اور اس نے کھانے پینے والی چیزوں میں 5%، حیوانات میں 10% اور جائیداد وغیرہ زمینوں کے اندر غیر منقولہ چیزیں جو ہوتی ہیں اس میں 20% پرسنٹیج رکھی ہے. فقہا نے کہا اگر اس سے زیادہ پر اس نے بیچ دیا دھوکا کر کے تو پھر وہ شخص کو اختیار ہے کہ وہ واپس بھی کر سکتا ہے. عام صورتحال میں واپس کر سکتا ہے، ریٹرن ہو سکتی ہے. عام صورتحال میں اس کا شریعت نے یہ طریقہ رکھا. ویسے تو جب بے تام ہو گئی آپ کے، آپ واپس نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اگر کسی نے خریدنے کے بعد ضرورت محسوس کی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تو اس کو ہم شریعت میں بولتے ہیں اقالہ، یعنی بے ختم کرنا. اس کو بلکہ ہماری تاجر برادری کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے. ہم لکھ دیتے ہیں ناقابل واپسی. اگر کسی کی ضرورت نہیں ہے اور وہ چاہتا ہے کہ مجھے یہ واپس کر دیا جائے، اقالہ کرنے پر بڑی فضیلت آئی ہے حدیث پاک میں کہ واپسی لے لو. جی حضور اگر یہاں تو دکاندار لکھتا ہے نو ریٹرن نو ایکسچینج. یہ میں شروع میں نے یہی کہا نا کہ ہمارے ہاں تجارت کے اصول نہیں پڑھے جاتے، پڑھنے چاہیے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب آپ کسی بندے سے کوئی چیز واپس لے لیتے ہو، یہ سمجھتے ہو کہ اس کی ضرورت نہ تھی، اس کے ساتھ مہربانی کرتے ہو، فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت میں اس شخص کے ساتھ مہربانی فرمائے گا، نرمی فرمائے گا اس کے ساتھ. تو اس لیے وہ چیز اگر اس کی ضرورت نہیں ہے واپس کر رہا ہے، بشرط ہے کہ اس میں کوئی عیب نہ پیدا ہو گیا ہو، اس میں کوئی تبدیلی نہ کر دی ہو، بعینی وہ چیز ہے اور آپ سمجھتے ہیں اس کی ضرورت کی نہیں ہے تو واپس لے لینی چاہیے. واپس لے لینی چاہیے. بہت اچھا میسج جا رہا ہے یہ. علامہ صاحب، ناپ تول میں کمی کرنے والا، یعنی آج معاشرے میں یہ عام ہوتا جا رہا ہے. ہم پچھلی قوموں کی بات کریں تو عذاب نازل ہو جایا کرتے تھے. آج اگر ہم ذرا سا کہتے ہیں جی وہ بس وہ کچھ تھا نہیں، بٹا رکھا ہوا نہیں تو ہم نے پتھر رکھ دیا، تو اس کا کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ دیکھیں، ناپ تول میں کمی کے معاملے میں تو معاملہ اسلامی اعتبار سے الٹا ہے. الٹا ہے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی انسان جب کسی کو دے رہا ہے کوئی چیز تو اس میں زیادہ تول کر دے اسے. اچھا. اور سامنے والا جو ہے وہ جو لینے والا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ تھوڑا سا کم لے. اچھا. ہاں، یعنی معاملہ اس طرح سے ہے کہ دینے والا زیادہ دے، بولے کہ تھوڑا سا زیادہ لے جاؤ، اور لینے والا جو ہے وہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ کہے کہ تھوڑا سا کم دے دو، مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اوکے. یعنی اپنی جانب سے اتنی احتیاط کرے کہ کسی کی چیز کسی کے پاس نہ چلی جائے. یہ باقاعدہ شریعت نے ایک مستحسن عمل قرار دیا ہے کہ انسان اس طرح سے کام کرے. شریعت کہاں امپلیمنٹ ہوتی ہے؟ ہمارے یہاں تو وہ پودینہ دیتا ہے، 2-4 دھنیا پودینہ ہم ایکسٹرا ڈلوا لیتے ہیں اس سے، اور وہ اس نے بٹے میں کوئی کمی پوشی کر رکھی ہوتی ہے، وہ خود بھی مینج کر لیتے ہیں. اگر وہ واقعی اس نے تبدیلی کی ہے، دھوکہ دے رہا ہے اور اس طریقے سے کمی بیشی کرتا ہے، یہ تو قطعاً حرام ہے. اور اس کے بدلے میں جو رقم لے رہا ہے وہ اضافی رقم جو ہے وہ حرام ہو جائے گی. ماشاءاللہ. وہ ٹرک ہم نے دیکھا جس کا وزن ناپا جاتا تھا، اس میں 8-8 10 لوگ اس نے چھپائے ہوئے تھے اور وہ سارا وزن اس نے بڑھایا ہوا تھا. یعنی یہ سارا مال حرام کر دیتا ہے یا اس کا کوئی حصہ ہے جو حرام کر دیتا ہے؟ جی، جتنا اس نے اضافی جو ہے وہ اس سلسلے میں لیا وہ سارا حرام ہو جائے گا. چونکہ اور مال اس کی سلسلے میں دھوکہ بھی ہوا ہے تو دھوکے کی وجہ سے وہ خیار والا معاملہ آ جائے گا کہ وہ سامنے والا اس سے ریٹرن کر سکتا ہے کہ چیز میں آپ سے نہیں، اور ریٹرن لینا پڑے گا اس کو. جی بالکل. جاتے جاتے چونکہ مال کا معاملہ چل رہا ہے، وہ مال جس میں زکوٰۃ ادا نہ ہوتی ہو یا خمس جیسا ہوتا ہے، تو اس کے لیے کیا معاملہ ہے؟ وہ سارا مال حرام ہو جاتا ہے یا اس میں سے کچھ فیصد؟ نہیں، جو زکوٰۃ یا خمس جس کی نہیں نکالی گئی ہے وہ مال حرام رہتا ہے، اس کا استعمال حرام ہے. اچھا. جب تک وہ نکال نہ دے، وہ خمس یا زکوٰۃ نکال نہ دے، جب تک اس کے اوپر وہ چیز کا استعمال جو ہے وہ پورا مال ہی حرام رہتا ہے. جی مکمل. مفتی صاحب، آپ بھی ذرا سا وضاحت کرتے ہیں، وہ پورا مال زکوٰۃ اور خمس کے معاملے میں استعمال کے اعتبار سے؟ نہیں، ہمارے نزدیک ایسا تو نہیں ہے. مال تو اس کا حلال ہے اور مال اس کا جائز ہے. البتہ چونکہ زکوٰۃ ایک عبادت ہے تو وہ زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرنے پر جو اسے عذاب ہے وہ اسے ضرور ملے گا، کیونکہ اس نے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے. لیکن وہ خود استعمال کرتا رہے گا. ہمارے نزدیک مال اس کے لیے حلال ہوگا، جائز ہوگا. اچھا. یعنی چونکہ اس نے ایک فرض ادا نہیں کیا، جب تک وہ فرض ادا نہیں کرے گا اس وقت تک وہ اس فرض کی پاداش میں گناہ گار رہے گا اور اس کا عذاب بھی اس کو ملے گا. عذاب ملتا رہے گا. جی بالکل، اس کو اس کا عذاب ملے گا. قرآن کریم میں بھی آیا ہے جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے آخرت میں باقاعدہ ان کے لیے عذاب ہے. شب معراج میں حضور علیہ السلام نے ایسے لوگوں کو دیکھا جن کو عذاب ہو رہا تھا. فرمایا یہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے لیکن شرعی طور پر اس کا مال حرام نہیں ہے، وہ مال بغیر زکوٰۃ کے بھی استعمال کر رہا ہے، مال جائز ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ مفتی وسیم بندگی آپ کا، بہت بہت شکریہ علامہ مولانا مجتبیٰ حسن آپ کا. خواتین و حضرات، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ جس توجہ کے ساتھ، محبت، پیار، الفت کے ساتھ اس پروگرام الف لام میم کو، مجھے محمد اویس ربانی کو سنتے ہیں، علماء کرام کی باتیں سنتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں، اللہ ہی آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے گا اس کا. اور اگر آپ اس پہ عمل کرتے ہیں تو ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس معاشرے کو بدلنے کے لیے نظام کی تبدیلی کی ضرورت تو ہے، مگر وہ نظام جس میں ہم کام کر رہے ہیں، جو روزانہ کے معاملات میں ہمیں انوالو کرتا ہے، اس میں اگر ہم تھوڑی تھوڑی تبدیلی لے آئیں، یعنی شریعت
مطہرہ کو امپلیمنٹ کرنا سیکھ جائیں اور اپنی ذات میں یہ پالیسیز اپنا لیں تو واقعاً ریاست مدینہ بن جائے گی، جس کے لیے حاکم بھی خوش ہوگا اور محکوم بھی خوش ہوں گے۔ میں اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت دوں گا کہ اپنا بہت خیال رکھیں گے، آپ اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ملک پاکستان کا، اللہ کے فرمان کا، اللہ کی امان میں۔